باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں سے اہل کتاب میں سے بالخصوص یہودیوں کی برائیوں کا تذکرہ چلا، کیونکہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک قباحت اور برائی یہ ذکر فرمانے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی گستاخانہ رویہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اہانت و تحقیر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس چیز سے اعتراض کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ بظاہر ایک ایسا لفظ استعمال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف یعنی خطاب کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، جس کی ظاہری معنی کے اندر تو کوئی برائی نہ آتی، ٹھیک ہے۔ جیسے راعینا، اب راعینا کا معنی کیا ہے؟ راعینا کا معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، لیکن وہ مطلب اپنی زبانوں کو لپیٹ کر اس لفظ کو اس طرح سے پڑھتے، اس کے وہ جو ہے نا اس کو آئین کو لمبا کر دیتے، راعینا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے معنی معاذ اللہ کیا بن جاتے، یعنی بیوقوف کے معنی میں آتے، اور اسی طرح چرواہے کے معنی میں۔ پھر مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا کہ آپ نے ایسا کوئی کلمہ استعمال نہیں کرنا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یعنی اشارتاً یا کنایتاً بھی پیغمبر کی جو توہین و تحقیر ہے وہ کیا ہے؟ کفر، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے نا کہ صراحتاً ہو، ایک یہ کہ کنایتاً بھی اور اشارتاً بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر تھا کہ وہ ایسے کلمات مطلب ایک صحیح کلمے کو اس طرح سے وہ بولتے کہ اس میں ایہام پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس چیز کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 80 اور 88 جگہ پر اس عنوان سے جو ہے نا خطاب کیا گیا، کہ یہ پہلے سب سے پہلا جگہ ہے وہاں ان مقامات میں سے قرآن پاک میں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک جیسے عام خطاب میں ہوتا ہے کہ ایک شخص کی دوسرے کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر خطاب کیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہے یعنی شفقت کا اور رحمت کا، ہمدردی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے والد اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے کہیں اے میرے بیٹے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر اس بات یہ ہوگی کہ اس کے بعد جو آنے والی بات ہے وہ اس کی بھلائی کے پیش نظر ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس نسبت کو، اس تعلق کو بنیاد بنا کر خطاب کیا جو بندوں اور اللہ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہ کون سی نسبت ہے؟ نسبت ایمانی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے، کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کتاب آئے، تو مطلب تمہاری تلاوت کے دوران، تو وہاں کیا کرو، یعنی اپنے کانوں کو خوب متوجہ کرنا، اپنی توجہ پوری اس کی طرف کر لو، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی امر ہو اس کی پیروی کرو، اور اگر کسی چیز سے روکا گیا ہو، نہیں وارد ہوئی ہو تو اس سے بچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، لا تقولوا راعنا، ٹھیک ہے، یعنی راعنا مت کہو۔ ظاہری معنی تو اس کے اچھے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر ایہام پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فاسد معنی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا محمل، ایسا کوئی کلمہ جو مجمل ہو، جس میں ایہام ہو کس کا؟ فاسد معنی کا، اس کو بھی استعمال نہ کرو۔ وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کہو کہ انظرنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا، اور پھر وہ پیغمبر جو کچھ تم سے کہیں، واسمعوا،
اس کو خوب مطلب توجہ سے سن. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے لیے دردناک عذاب. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ. ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی یہاں سے ان کی ایک خرابی بیان کی جا رہی ہے. شان نزول ان آیات کا ہے کہ جب ان سے کہا گیا، یعنی بنی اسرائیل سے، کہ ایمان لے کر آؤ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو مطلب ہماری بھی اپنی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ ہم کیا کرتے، اس پر ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ خود بھی اپنے عمل سے بھی اس چیز کو، یعنی اپنی زبانی طور پر بھی اس چیز کا اعتراف کرتے کہ ہم تو خود اس پیغمبر کے منتظر تھے، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم ایمان لیں، لیکن اگر تمہارا دین ہم سے بہتر ہوتا تو ہم کیا کر لیتے، ضرور قبول کر لیتے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے کہ لیکن ایسا نہیں ہے، تو اس طرح سے ہم قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے قریب قریب جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر یعنی اس کے اندر کوئی بھلائی بہتری ہوتی تو ہم پہلے مطلب اولین قبول کرنے والے جو ہے نا ہم ہی لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ. نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اس بات کو کہ اتارا جائے آپ پر من خیر من ربکم، خیر میں سے کوئی چیز آپ کے پروردگار کی طرف سے، یعنی یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ مطلب یہ جو ہے نبوت اور رسالت، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اپنے رحمت کے لیے من یشاء، جس کو چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ان کی خرابی بیان کی جا رہی ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کوئی حکم دیتے اور پھر اسی حکم کی جگہ جب کچھ وقت کے بعد، یعنی جب اس کی مدت پوری ہو جاتی، کوئی نیا حکم آ جاتا، کیونکہ اب مدت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خود جو ہے نا مطلب تردد کا شکار، کبھی یہ ایک بات کہتے ہیں، کبھی یہ دوسری بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی یہ ایک حکم دیتے ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں، اور کچھ عرصے کے بعد اسی چیز کے بارے میں یہ دوسرا حکم دے دیتے ہیں. اس موقع پر جو ہے نا پھر یہ آیات نازل ہوئی، اس میں نسخ کے بارے میں بتایا گیا. ٹھیک ہے، مطلب خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی، ہر حکم کی ایک مصلحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مصلحت بسا اوقات وقتی ہوتی ہے، اور بسا اوقات جو ہے نا وہ یعنی مسلسل اور دائمی ہوتی ہے. لیکن کون سی مصلحت وقتی ہے، کون سی دائمی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے نا یہ چیز پہلے سے جو ہے نا وہ طے ہوتی ہے کہ مطلب اس وقت تک جو ہے یہ حکم عین مصلحت ہوگا بندوں کے لیے، پھر اس وقت کے بعد جو ہے نا یہ حکم ہوگا. جیسے عام معاملات میں بھی ہوتا ہے، یعنی زمانے کے بدلنے کے ساتھ چیزوں کی حیثیت میں فرق آتا رہتا. اسی طرح جو ہے نا تشریعی احکام، یعنی احکامات شریعہ کے اندر بھی تغیر جو ہے نا زمان و مکان کے لحاظ سے یہ کیا ہے، یعنی عین حکمت و مصلحت، یعنی یہ کوئی عیب والی بات نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، یعنی جو کچھ بھی ہم نسخ کرتے ہیں کسی آیت میں سے، کسی حکم سے، او ننسیہا، یا ہم اس کو کیا کر دیں، بھلا دیں، یعنی ذہنوں سے بھی اس کو ختم کر دیں. نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم کیا کرتے ہیں،
اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی جس آیت جس حکم کو ہم نے ختم کیا یا نسخ کیا اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلھا یا اسی کے مثل۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اصل بات تو یہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز پر مجبور یا معاذ اللہ پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر کیا ہے، قدرت حاصل ہے۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی ذات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات، انہی کے لیے بادشاہت ہے، سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ٹھیک ہے، اب نسخ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نسخ کے معنی ہوتے ہیں نقل و تحویل، یعنی ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرنا، منتقل کرنا، ایک معنی تو نسخ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نقل کرنا، ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، نقل کرنا۔ اور ایک معنی نسخ کے کیا ہے؟ ازالہ اور رفع کے، یعنی کسی چیز کو ختم کرنا۔ ٹھیک ہے، اب نسخ کی تعریف کیا ہے؟ رفع الحکم شرعی یا رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی حکم شرعی کو کیا کرنا، رفع کرنا، اٹھا دینا، کس کے ذریعے سے؟ بدلیل شرعی، کسی شرعی دلیل کی بنا پر، اور وہ شرعی دلیل ایسی ہو متأخر عنہ، جو اس پہلے دلیل سے کیا ہو، بعد میں آ۔ جیسے پہلے یہ حکم تھا کہ جو شخص مرنے والا اپنے جو اقربا ہوتے ان کے حق میں وصیت پہلے کیا تھی، فرض تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر میراث کی حکم آ گیا تو اس کی فرضیت کیا ہوگی، منسوخ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب وہ مستحب رہ گیا وصیت کا حکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم کے آنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب نسخ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں کیا ہو جاتے ہیں، منسوخ ہو جاتے ہیں، تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، جیسے بعض روایات میں ہے کہ سورۃ احزاب جو تھی نا وہ کس کی مثل تھی؟ سورۃ بقرہ کی مثل، یعنی اتنی زیادہ طویل تھی، اب تو تقریباً اس میں 73 آیات ہیں، اور تو پھر ظاہر بات ہے پھر بعد میں وہ ساری کیا ہو، اس کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک ہے منسوخ تلاوت دون الحکم، تلاوت منسوخ ہو جائے اور حکم کیا رہے، باقی رہے، جیسے رجم کا حکم۔ ٹھیک ہے، رجم کا حکم ہے، یعنی وہ ایسے شخص یعنی جو بدکاری کرے، مرد یا عورت جو غیر شادی شدہ ہوں گے، ان کی سزا تو کیا ہوگی، کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ لوگ جو شادی شدہ ہوں گے ان کو کیا کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا اس آیت کی بنا۔ ٹھیک ہے، وہ آیت کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو جائے، تلاوت کیا رہے، باقی رہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ جو وصیت کی آیت، حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ وصیت کی آیت، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ حکم وصیت والی فرضیت والا یہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، البتہ اس کا جو ہے تلاوت وہ باقی ہے۔ پھر دوسری یہاں پر جو ایک بات ہے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم جو دوسرا حکم لے کر آئیں گے یہ کیا ہوگا، اس سے بہتر ہوگا اور
یا وہ کیا ہوگا او مثلیہ، تو اسی کے برابر ہوگا. تو یعنی یہ بہتر ہونا ناسخ جو بعد میں آئے گا، منسوخ جو پہلے تھا. ٹھیک ہے، اب ناسخ کا منسوخ سے بہتر ہونا یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ عمل اور سہولت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، نظم کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ کس کے اعتبار سے ہے؟ عمل اور سہولت کے اعتبار سے. باقی نظم کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی قرآنی آیت کا نسخ ہونا کس سے؟ حدیث سے. تو یہ معنی ہے. باقی منسوخہ آیات کی جو ہے اس کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات جو ہیں وہ آیات منسوخہ کی تعداد بہت زیادہ بتاتے ہیں، یعنی 500 تک بتاتے ہیں. ان کے نزدیک یعنی ایک حکم ایک جگہ اگر مطلق آیا دوسری جگہ مقید آ گیا، کہ کہیں وہ مجمل ہے اس کا کہیں بیان آ گیا، تو وہ ان کو بھی کس میں شمار کرتے ہیں؟ آیات منسوخہ میں. ٹھیک ہے، ایسے جمہور کے ہاں جو ہے نا تقریباً 20-22 کے قریب آیات ہیں جو آیات منسوخہ ہیں. ٹھیک ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ 19 آیات ذکر کی جو یعنی منسوخ ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر بعد ان میں بھی پھر متاخرین میں سے قریب جو ہے نا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک آیات منسوخہ کی جو تعداد ہے وہ ان کے ہاں ان کا قول یہ کہ 5 آیات. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ان کی ایک بات یہ بیان کی جا رہی کہ کثرت سوال، یعنی بے مقصد سوالات قیل و قال، جیسے جو ہے ذبح بکر کے واقعے میں بھی کیے گئے. ٹھیک ہے، پھر یہاں خود جو پیچھے بات نسخ کے حوالے سے بات گزری تو اس میں اہل کتاب کو بھی یہ بتلانا مقصود ہے کہ احکام کے اندر نسخ کا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں. لیکن ایسے خود جو ہے وہ اس میں ذبح بکر کے واقعے میں بھی ہوتا رہا. ٹھیک ہے، وہ ہر مرتبہ کوئی نیا سوال کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو اختیار کر لے کفر کو کس کے عوض؟ ایمان کے عوض. فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بہک گیا کس سے؟ سیدھے راستے سے، درمیانی راستے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ان کی ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں سے اہل اسلام سے کیا رکھتے ہیں؟ حسد اور عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. ود کثیر من اہل الکتاب یعنی چاہتے ہیں، ود ودو چاہتے ہیں، کثیر من اہل کتاب اہل کتاب میں سے ایک بڑی تعداد یہ بات کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کس حالت کی طرف؟ کفر کی طرف. حسدا من عند انفسہم، کیوں ایسا وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کی چاہت کی علت کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے حسد کی بنا پر. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے جب ان کے لیے حق کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا کہ نبوت جو ہے وہ یعنی نبی جو آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بنی اسماعیل سے. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں. فاعفوا یعنی ان کو معاف کریں، واصفحوا ان سے اعراض کریں، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے
یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازوں کو قائم کیجیے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، ٹھیک ہے۔ اب عبادات کا حکم دیا گیا، نماز جو ہے وہ بدنی عبادات میں سے ہے، زکوٰۃ مالی عبادات میں سے ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں کوئی یہ بات ہو کہ بدنی عبادت سے یا مالی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچے گا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر، کہ جو کچھ بھی تم آگے کرو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر یعنی بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو تم پاؤ گے، یعنی جو بھی نیکی کا کام کرو گے اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ تو یہاں سے ان کی ایک خرابی بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی اگلی آیت میں نجات کا معیار ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ مشترک ہے دونوں کے درمیان، یعنی اب تک تو زیادہ تر یعنی وہ باتیں چلی تھی جن کا تعلق صرف یہود سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ یعنی جو اہل کتاب نصارہ ہے وہ بھی مشترک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر من کان ہودن، جو شخص کیا ہو یہودی ہو، او نصارہ یا جو عیسائی، یعنی عیسائیوں نے کہا کہ صرف عیسائی ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور یہودیوں نے کہا کہ صرف یہودی ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ صرف ان کی امیدیں، آرزویں، خواہشیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یعنی یہ جو اختصاص کا دعویٰ کیا ہے اس پر اپنی دلیل لے کر آؤ، یعنی ہاتی بمعنی ایتی، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز یعنی کیوں نہیں، بلا بلکہ وہ شخص من اسلم وجہہ للہ، یعنی جو اپنے چہرے کو پھیر دے، سپرد کر دے اللہ کے لیے، یعنی اس کا کام اللہ کی رضا کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، احسان کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اب اسلام کی تفسیر کس سے کی گئی، یعنی اعتقاد کا صحیح ہونا، اور وہو محسن، احسان کی تفسیر کس سے ہے، عمل کا صحیح ہونا، ٹھیک ہے۔ اسلم وجہہ للہ اعتقاد کا صحیح ہونا، اور وہو محسن کس کا صحیح ہونا، عمل کا صحیح ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہ لوگ جن کے عقائد درست ہوں گے، ایمان لے کر آئے، اور پھر ان کا عمل بھی ایمان کے مقتضا کے مطابق ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں۔ ولا خوف علیہم، اور ان پر آئندہ حالات کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور گزشتہ پر وہ کیا نہیں ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔